الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومحبوبنا وموجودنا ومقصودنا وآلنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنته وسنته خلفائه الراشدين المهديين. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت عقیدت احترام پر سری پر نس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف نظران. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد بأكل سري محبة عقيدة احتراما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتهم. كنت كنزا جل جل
رگس ہوتی بجی آشکارا دروی سو رتن مزصابی اللہ چسے محمد ناوی یار اللہ یار سر مگو کوئی تو رہے اللہ یار سندے نور یہ سر مگو کوئی تو رہے اللہ دور رنو سہارے یا رگس ہو دی میں دور رگس ہوتی بئی آشکارا دروی سو رتن مزصابی اللہ چسے محمد ناوی یا رگس ہوتی ہاتھ گس تو نیون تسگراوی اللہ سگس تو واوی سا نیون تسگراوی اللہ سین مصری تھاوی یا رگس ہوتی بئی اللہ سین مصری تھاوی یا رگس ہوتی بئی آشکارا دروی سو رتن مزصابی اللہ چسے محمد ناوی یا رگس ہوتی بئی پروردگار عالمین خدای سینس سمنس تھاو اجابت سینس پرنس تھاو قبولیت سینس منگ منگ کرنس تھاو اجابت احکم الحاکمین خدای سانین گنہن کر مغفرت سانین گنہن کر عفو سین سہو خطا کر معاف سانی لغزش کر معاف سانی غفلت کر معاف ارحم الراحمین خدای از کریم جماعتی تمام حاجات روا تمام نیک مقصد پور تمام نیک تمنا پور تمام نیک آرزو پور مولا یک جماعت سندریوز بیمار از بخشک شفا شفائی کامل کرو خدا شفائی عاجل کرو خدا وآخر الدعوہ ان الحمدللہ رب العالمین محترم المقام واجب الاحترام
بزرگو دوستو، اللہ رب العزت سندھو ٹاٹو ٹاٹو بندو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندو ٹاٹو ٹاٹو عاشقو دیوانو امتیو، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن جزا فی الدارین۔ اللہ رب العزت اسکن چو لاکھ لاکھ شکر تسنات احسان، یم مالک الملک خدائن، یم بے مثل و بے مثال بے نیاز پروردگار عالمین ایسی توفیق عنایت فرمو کہ اس کے دن سری یت پاک تو مقدس جائی پڑھن جمع اللہ تبارک و تعالی بوزن سون جمع گسن بنائی انسانی خطر باعث نجات، باعث مغفرت، باعث رحمت۔ اللہ رب العزت اس پدن یوس تعریف اللائق ذات سچ ذاتی گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمن پڑھن ایسن یم جماعت کی طرف لچ بالدرود کروڑ بالدرود السلام۔ یہاں جس امتی اش فخر کے اش امتی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برحال پتمیو دائیو جمعہ پیٹھن اس موضوع چلن محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ازیک اس موضوع آسی سو آسی انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعظیم و توقیر ادب و احترام کم آئی پزیس بجانن اور گستاخانی رسول یم تمن متعلق کیا چھو شرعی حکم انشاءاللہ عز و جل ات متعلق ازش گفتگو اللہ تعالیٰ دین بوزت اس عمل کرنو توفیق۔ اللہ رب العزت چھو قرآن مقدس سندر فرماون سری پریو محبت و عقیدت و احترام سان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه اللہ تبارک و تعالی ات آیت مبارکہ سندر فرماون انا ارسلناک شاہدا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سوزو ایس ونیو سری بڑھ بڑھ لول ونیو سری سوزو ایس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد، شاہد مانی گو حاضر نظر ونیو سری حاضر نظر بنیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومبشرا اور بے سوزو توی ایسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری بوزناون ول، سبحان اللہ، بے سوزو توی ایسی خوش خبری بوزناون ول، ونذیرا اور بے سوزو توی ایسی در یعنی کھوچناون ول۔ اللہ تعالیٰ فرماون لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے لوگوں کو ایمان خدا سے بھی خدا سے مس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتعزروه وتوقروه اور بیکریو دلسان امس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعظیم توقیر، بیکریو دلسان امس نبی سے تعظیم و توقیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ادب چوائس ہچراوان کس ذاتی پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ جل جلالہ ایک سی آیتی مبارکہ سندر نکی بلکہ حتن مسجدم آیتی مبارک یتمز اللہ تبارک و تعالی چوائس ہشراوان کیا ادبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتکین اللہ تعالی چبی کس شاہی قرآن پاک سندر فرماون فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم
پس یمو لوگو ایمان اونس کمس پڑن امس جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بے کیا کرکن وعزروہ بے کیا کرک امسز تعظیم منو سری بے کیا کرک امسز لول دیو سری جاب نبی کرو لولچ نظر انشاءاللہ سری محبت سان منو بے کیا یمو لوگو کیا ایمان اونس امس نبی اس پڑن اور بے کیا امسز تعظیم و توقیر کر بے امسن دست بازو بنے ونصروہ بے کیا کرک امسز مدد بے کیا کرک امسز واتبعوا النور الذي انزل معه اور بے کرکن ام نوری ہدایت یعنی قرآن و سنت اتباع قرآن و سنت بے کیا کرکن اتباع انزل معه اولئک هم المفلحون اللہ تبارک و تعالی فرمان یمن لوگ ہسا چھ کامیاب ونی سری یمن لوگ کیا چھ بڑی ونی سری یمن لوگ کیا چھ یس آیت مبارک میں تلاوت کر وتعزروه لفظ جس میں استعمالات کر وتعزروه وتوقروه یہ نقط چاہتی قابل توجہ قرآن حکیم اسمشن اللہ تبارک و تعالی عزروه لفظ آنن کی بلکہ اللہ تبارک و تعالی تعزروه لفظ استعمال کرا اتمش خاص اک حکمت مزمر خاص اک حکمت چاہتمس پوشیدو یہ کت ایسن ملحوظ خاندر خاوین کہ اگر اس کنسز تعظیم کرو تات تعظیم اسمس گیس مبالغہ آسن تات مس گیس گلو آسن یعنی کہ اگر اس مؤسس کرو تعظیم استاذ کرو تعظیم سچ واجب کیا ونی بڑھ کیا واجب مگر تات مس گلو کرو تات مس مبالغہ کرو تات مس حد نیبر نیرو کہ مگر خدا کی قسم جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے سچن تو دامت کیا تصور سی مزیمانن جو دامت نبی صلی اللہ تعظیم سے توقیر اسم گلوہ سبحان اللہ یہ دامت نبی صلی اللہ تعظیم و توقیر اسم مبالغہ سبحان اللہ یہ دامت تاتمس کیا ہے کہ خدایان چون عظیم ہوک لفظ ان متعدد کی بلکہ خدایان چون تعظیر ہوک لفظ عدد کیا کرمت استعمال ونی سری کیا لفظ شو استعمال کرمت تعظیر ہوک لفظ یہ تعظیر ہوک لفظ شو خدایان استعمال کرمت یہ چاک بڑ مانا بڑ جامعیت تمک مانا تھاوان مفسرین کرام فرماون تعظیر ہوک مانا بیان کرتن فرماون تبالغو فی تعظیمہ علیہ السلام اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کریو تیسا نبی سمن تعظیم تو کریو تیوتا نبی سمن ادب تو کریو تیوتا نبی سمن احترام یہ تو ہوں گی ادب تو ہوں گی احترام کیسے مبالغہ سانی بات ہے سبحان اللہ کیا کیسے بات ہے مبالغہ سانی یہ تو یقلی کی بلکی یہ کیسے کیا آتمز کیسے آت تعظیم سے توقیر اسمز کا حق وین باقی روزن اچھوانا تعظیم اگر تو نبی سمن تعظیم چھو کریں فرق صرف یہ رسن کہ اللہ تعالیٰ چھو معبود اللہ تعالیٰ کیا چھو معبود نبی صاحب چھو عبد نبی صاحب کیا چھو نبی عبد منی کیا گو بند عبد منی کیا گو خدای چھو خالق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم چھو مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھو یہ فرق ہے روزن کیسا لکن چی خیال کہ یہ محسن چھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعظیم و توقیر تیزا کرن کہ یم چھے اس کا نعوذ باللہ خدایت ترجی دیوان ایسی کوئی بات نہیں ہے مسلمانوں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا اللہ کا مگر ہم انہیں دوسری میسج دینا چاہتے ہیں دوسرا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں ان باتوں میں الجھا کر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کروانا چاہتے ہیں مگر ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں اے عقل والو میں مانتا ہوں اے عقل والو میں مانتا ہوں میرا نبی خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو میرا نبی خدا سے جدا نہیں ہے سبحان سبحان
اللہ تبارک و تعالیٰ چن اسمہ کا لفظ اتک استعمال کرمت یہ سری تھو توجہ اگر آپ سنیں گے نا خطیب کی ایک حص ہوتی ہے سری بولی خطیب اشعار حصہ آسان یل تات حصہ جن شما چھیڑنے پچ جملہ وارد کسان امس مقرر تو خطیب سن زبانی مگر اگر تو شنگل بھی ہو ات وٹت بھی ہو نمبر کھسو تو پھر میں بھی سوچوں گا شاید آپ بھی سوئے ہوئے تو مجھے آپ میں تڑپ محسوس نہیں ہوگی آپ میں تڑپ محسوس ہونی چاہے تو مجھ میں بھی بولنے کی تڑپ محسوس ہوگی انشاءاللہ سارے کہو محبت کے ساتھ سبحان اللہ لولوین النبی سے بنی عاشق بنی تنوی سے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ چونکہ اسموک لفظ اتک استعمال کرمت کی بلکہ تعصروک لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرمت اگر اسموک لفظ ایسے استعمال اللہ تعالیٰ اتک کرمت کے لئے اسے صرف تعظیم کریں تلے استفی تعظیم یہ کیا یہ کہ نعوذ باللہ بن ذالکہ ایزی کیا کہ پھرک پرست لکش منن دمان نبی سے بس کے لئے جسی تعظیم یہ کیا بڑے شکر نعوذ باللہ جسی تعظیم کے لئے یہ کیا ایکس مال شکر نعوذ باللہ مگر خدایاں تو اگر تعظیم چھوکارین مول سوز کریو اگر تعظیم چھوکارین استاد سوز کریو اگر تعظیم چھوکارین بیکس عزتدار عہددار سوز کرین مگر کیا فرمو اللہ تبارک و تعالی اگر حد خود زیادہ چھوکارین تو نبی سوز کریو سبحان کم سوز کریو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوز کریو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماون طبعا امت تستتن حسچ تعظیم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وچو کیا چھے مجھے سری کیا چھے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ کش علامہ اسماعیل یہ تفسیرات بلچنے کو تفسیر روح البیان ماشاءاللہ کیا ناو چھو تفسیرات تفسیر روح سوی تفسیر تا کے اندر سو فرماون دبن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو تحت تعظیم کریو یو تحت تعظیم کریو یو تحت تعظیم کریو کیوتا بڑی تونس دلس میں نوری ایمان سبحان اللہ کیوتا بڑی تونس دلس میں کیا لول ونیو سے کیوتا بڑی تونس دلس میں آپ چاہتے ہو کہ ہمارے دل میں نور ایمان اجاگر ہو جائے چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کا عشق اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ شمع ہمارے دلوں میں روشن ہو جائے چاہتے ہو سارے انشاءاللہ تو اس کے لیے تعظیم مصطفیٰ اپنے اوپر واجب جان لو انشاءاللہ سوچل آپ یہ تصور کرو کہ اتحیات کے بغیر نماز نہیں آئے گی ایسے ہی آپ یہ بھی تصور کر لینا سوچ لینا کہ مصطفیٰ کی تعظیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے سبحان اللہ مصطفیٰ کی تعظیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب احترام پچھناوان ہے اللہ تعالیٰ کچھ پچھناوان ونیو محبت چکت سکتے وہ کت بوزنا ہوتا ہے انشاءاللہ دود روحتی ایمان کے استاذ گفت انشاءاللہ چاہتے ہو ساری انشاءاللہ میں چھپائی یم نبی سمجھ آشد تو امتی تم کم سے جن چھپوز گا تمن بروکے اگر اس تعریف نبی کرو تمہیں سے چھتم خوش گا آپ چاہتے ہو کہ میں تعریف مصطفیٰ بیان کروں خوش ہونا چاہتے ہو دلوں میں آج رونق پیدا کرنا چاہتے ہو آنکھوں کی بینائیوں کو آج ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی تعریف سن کر اپنے آپ کو آج روشن کرو انشاءاللہ سوچل اللہ تعالیٰ چاہے ہچراوان کم سن ادب قرآن پاک اسمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچو اللہ تبارک و تعالیٰ کنی مقام اس پٹھن چن اللہ تعالیٰ پنس نبی اس ناو سے جن فکور متکور سبحان اللہ مگر یہ باقی انبیاء کرام چھے تمن یہ پکار نک وقت ووت آو جنک وقت ووت اللہ تعالیٰ پکور تمن ناو سے جن کم سے جن منو سری کم سے جن اللہ تعالیٰ آدم صفیح اللہ سوز کیا پکارن ونس یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ اے آدم علیہ السلام ست چوئے کرواجن کیا ایسو روزن جنت اسم سبحان اللہ یعنی کہ آدم کی پکارن خدا آدم اس کم سے جن ناو سے کم سے جن لول ونیو سری کم سے جن جلوین نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمونس دم نسیانو اے نوح علیہ السلام اترو نیچے اترو اللہ تعالیٰ سے حکم کرنس کنجائی مگر کم سے جن پکارنس ناو سے جن پکارنس یہ ابراہیم علیہ السلام سے پکارن دم نسیان ابراہیم آرز انہازا اے ابراہیم علیہ السلام امس دی کنجائی اس کا حکم آلو کم سے جن کرنس اے ابراہیم اس کو جانے دو اور دوسری جگہ پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا موسیٰ ان
استفیتک، اے موسیٰ علیہ السلام بے شک میں نے تمہیں چن لیا. سبحان اللہ، میں نے تمہیں چن لیا. اتھے کنی عیسیٰ علیہ السلام اسوس خدا اس پکارن ونسیا عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی علیک، اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مین احسان یاد کر یمت سے بیٹھن کرمی، یمت سے بیٹھن یلوین داود علیہ السلام اسوس خدا اس پکارن خداین ونسیا داود انا جعلنا خلیفتا فی الارض، انا جعلنا خلیفتا فی الارض، اے داود علیہ السلام اس بنوخ سے زمین اسمس خلیف. سبحان اللہ، اس بنوخ سے زمین اسمس یلوین خدا زکریا پیغمبر اسوس پکار کمس منی بڑ بڑ سری کمس اس پکار لول منی سری کمس اس پکار زکریا پیغمبر اس کمس دونن نس یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا علیہ السلام اشیتا ایکس کیا نجی سے خوش خبری دیوان. سبحان اللہ. یلوین یحییٰ علیہ السلام اسوس پکارن نس یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، اے یحییٰ علیہ السلام یسی کتاب چھے یہ رات مضبوطی سا، یہ رات کیا مضبوطی سا منو سے یہ رات کیا قرض کے آدم علیہ السلام سن پڑھن عیسیٰ علیہ السلام استان یم پیغمبر آئی تمن یہ خدا اس پکارنوس، خدا اس تمن پکارنوس، خدا ان کم ناو سیتن پکر تہند ناو سیتن، مگر جب ہمارے نبی کی باری آئی سبحان اللہ محبت سامنیو سری سبحان اللہ قرآن بیان کر رہا ہوں. ایک بات میری گھر کی نہیں اپنی نہیں خدا و رسول کی قسم، ہر ایک بات قرآن سے بتا رہا ہوں. مسلمانوں ادب بھی مصطفیٰ کے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے بتاؤں گا. مسلمانوں کلوین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب ورڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس اندر حکم دبن لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے مینو بندو، اے مینو ونیو بڑی بڑی ونیو سری مینو اے مینو بندو یہ تو من امس نبی اساسو پکارن. سبحان اللہ امس آزو نتکن پکارن یتکن دوی آخری کی شوالو آسن دیون. سبحان اللہ تو شو آخری کی ساسن آلو دیون کس اسلام غلام محمد اے غلام محمد، کس اسلام علی محمد اے علی محمد، کس اسلام عبد الرحمن اے عبد الرحمن، کس اسلام عبد الصمد اے عبد الصمد. اللہ تعالیٰ چھوانا کیا وانا صحیح تھے توجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤ جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤ صحیح پوری اگلے درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا نبی چار کر حس لاچار. صحیح ولی یا رسول اللہ محبت سان تلیو سری پتی وقت یوس آزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلو دی نبی وائد نائی تمس مدینہ انشاءاللہ. صحیح ولی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی چار کر لاچار دستگیری کر گناہ کر اللہ سلام علیکہ یا اللہ تعالیٰ فرمان اے میرو بندو، اے نبی سمجھو یارو، نبی سمجھو وفادارو، اے نبی سمجھو جانسارو، تو ہنائے سونے مس نبی استن آئی پکارن تنائے زوسن آلو دیول ہنائے تے کیا پان من چواکی کس پکارن اے علی محمد اے غلام محمد اے فلا 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 تکھر زور پکارن مگر یہ تے انس نبی ایسو آلو دیول انس تیزون بنی ناو سیتن آلو دیول. سبحان اللہ بنی ناو سیتن تیزون انس توجہ بنی ناو سیتن تیزون انس آلو دیول. نبی سبس کیا ناو محمد احمد محمد ناو سیتن تیزون انس آلو کرن احمد کی ناو سیتن انس آلو کرن دل کیا آسوس کرن تبن یتکن میں القاباتو سیتن کیا انس
نبیس پکور جتھے کی نیزن دے امس القاباتوں سے جن پکارن کبھی یا رسول اللہ کہنا کبھی یا نبی اللہ کہنا کبھی کیا شفیع المذنبین کہنا کبھی رحمت للعالمین کہنا کبھی سید المرسلین کہنا کبھی کیا خاتم النبیین کہنا کبھی یا رسول رب العالمین کہنا مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب کیا چھو ہشناون وہی وچھو سری تھوئی توجہ خدای کیا ونن امس پکر زونی تین آئی ناتی پانوین چھو پکارا ونی منوس خدای سکت کن پکورت ونی سری سبحان اللہ توجہ بلائی لگو سری مہربانی کی توجہ تھیو اللہ تعالیٰ سبحانہ اے تاہتی خدای سکت کن پکورت امس نبیس یہ سے باقن پیغمبرن پکورت تمن جتت کیا ناو سے تھن آلو مگر یہ امس نبیس اوسی ون کیا پکارن تمس کم آئی جتت تھن آلو اللہ تعالیٰ فرماون تمن کبھی میں نے طاہا کہا سبحان اللہ کبھی میں نے طاہا کہا کا معنی کیا ہے ایک جبین اقدس چمکن والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمن یہ میں آلو اسس کرن کن ساتن ان مسکافا یا انسان سبحان اللہ یہ سوئی پاکن ان مسکن ان ساتن کافا یا انسان یہ لیت مسس تعریف کریں انس واللیل اذا سجا سبحان واللیل اذا سجا یہ امس نبیس اسمی من تعریف کریں اتوضحا رویس انس وضحا واللیل اذا سجا یہ من جشمن اسس تعریف کریں کون مسما ساغ البصر وما تگا یہ لیت اسس تعریف کریں انس وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یہ من خلقن اسس تعریف کریں انس انک لعلی خلق عظیم یہ من دندانی مبارکن اسس تعریف کریں انس یاسین والقرآن الحکیم یہ امس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اس تعریف اس کریں انس ید اللہ فوق ایدیہم یہ یکسین اسس تعریف کریں انس علم نشرح لک صدرک مسلمانوں قرض خدا کی قسم سرتا پا مصطفیٰ کو کا جو ہے وہ قرآن ہی قرآن ہے سبحان وہ قرآن ہی قرآن اس لیے میرے پیر نے کہا سبحان اللہ بولو سے سبحان اللہ ہمارا پیر کون ہے علامہ غلام رسول حامی صاحب نے اس نے ایک نعتیہ کلام لکھا ہے اس نے اس اللہ تعالیٰ کی تعریف کو دیکھتے ہوئے کیا تعریف کی کیا کہا مدن سے رنتے صبرن مزچی سہر سری ونیو مدن سے رنتے صبرن مزچی سہر سری قرآن چچن ناتے خیانی اللہ علیکہ یا رسول اللہ پرت قرآن کی یس محروم چورانزس سمائن سانتمیس حیمہ مننی اللہ صل علیکہ یا رسول اللہ وچھو ادب رسول کیا چھوشناون کو ذاتی پاک حضرتی وولونی سری ذاتی پاک حضرتی اللہ جل شانہ حشناون اللہ تعالیٰ منا قرآن پاک صدر سورہ حجرات ماشاءاللہ یہاں پر بہت سارے ایجوکیٹڈ پرسن ہیں بہت سارے سننے والے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا ہوگا ان کے سامنے سے یہ آیتیں گزرے ہوں گی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو ونیو سری بڑھ وول ونیو سری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان آواز ماسو نبی سامنے آواز ہر بلند کرن سبحان اللہ
پنی آواز ہرم ٲسِو نبی سمن آواز نبی سمن آواز ہرم ٲسِو نبی سمن آواز ہرم ٲسِو پنی آواز بڑی بڑی سے بلند ٲسِو کران اگر آپ نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم آپ کے سارے اعمال سایہ کیے جائیں گے استغفر اللہ یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے مومنن منن صحابن منن پانی کرو خیال سری تھے توجہ یہ آیت مبارک نازل گئی یہ آیت مبارک کیا گئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوتا ادب احترام و خیال کرنے یوتا لو خیال کرنے تم پل کنی پھل کیا تلین تم تھین پنس ٲسس مز بند سبحان اللہ ابو بکر صدیق فرماو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی سامنے یار نبی سامنے وفادار اسمن تاسس مز کیا شو کنی پھل ٹھان خدا نے ون کنی جائے نبی سامن نے فرماو اسس مز تھیزو کنی پھل حضرت ابو بکر صدیق نے فرماو تم نے کہے نبی سامنے یارو اے نبی سامنے وفادارو میں نے اس لیے اس منہ میں ان کنکروں کو رکھا میں چاہتا ہوں کہ میرے منہ سے کبھی کوئی زور سے کلام نکل نہ جائے کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو اگر نبی ناراض ہو تو خدا ناراض ہو اس لیے میں نے ان منہ کو کنکروں سے بند کر لیا اللہ اکبر کنکروں سے بند کر لیا مسلمانوں یتی وقت نے کیا ادب وچو کوتا ہشناون اللہ تعالیٰ ونن یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم وچو اس آیت مبارک کا بیک گراؤنڈ کیا ہے صحابہ کرام اس ونن نبی صبس کیا اس ونن اگر تم کا کلام بوزہن نبی سمن کے کا کل کلام اس متعلق اس کیا انفارمیشن ضرورت آسن کیا صحابہ کرامن تم اس ونن رائنا تم کیا اس ونن اس کریو حض رعایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی کر تو حض ارشاد ہی کلام یا رسول اللہ توجہ رکھے بی کریو حض ارشاد ہی کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں یم کفار اس یم کیا اس منی بڑی بڑی سری لول منی کم کیا اس یم کفار اس یم نبی سے منی گستاخ اس بے ادب اس مسلمانوں تمو کیا کر ات کلامس رائے نے کس کلامس لوگ تمو کیا لوگ اس تمو ان یہ رائے نہ کہ بلکہ تمو ان یہ رائینا کیا انو لول منی سری کیا انو کن رائینا کیا انو لول منی محبت اش نظر کرے میں نبی انشاءاللہ منی سری کیا انو کن رائینا کیا انو کن رائینا چھو پائی کمس ونن جاب رچن ولس تیر رچن ولس کیا چھ ونن تمس ونن رائینا اللہ تعالیٰ صلی اللہ کیا ہوس رائینا کیا ہوس رائینا ونی صحابہ نو لفظ کیا ہوس رائینا آئین کے نیچے زیر رائینا مگر کفار استات لگت ونا رائینا ہمک رائینک مائی کو اسکن کریو بیری آیت اسکن کریو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکر تو اس امنشن با خبر مگر ہم رائینک مائی کیا گو یعنی کہ تو چھو جاب رچن ول تیر رچن ول کفار اس کیا مطلب یہ پندس کال زی پیٹھن یہ انتھن استم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اب نعوذ باللہ من ذالک بیان کرن اللہ تعالیٰ اس گون برداشت کی اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ اس گون برداشت اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صحابو اے ابو بکر صدیق اے عمر فاروق اے عثمان بن عفان اے علی بن طالب اے نبی سمجھو یارو وفادارو میں خدا شپائی تو چھو رائینا نبی اس محبت سان ونن کیا چھو ونن محبت سان مگر ہمو کفارو چوک مذاق بنائے تھن ان مترائینا اس لئے اے میرو یارو مجھے آج کے بعد آپ کی زبان سے رائینا کہنا بھی پسند نہیں ہے اور ان کی زبان سے رائینا کہنا بھی تو پہلی ہی ناپسند ہے اس لئے میں صحابو آپ کو آج سے حکم دیتا ہوں آپ یہ رائینا کا لفظ استعمال مت کرو کیونکہ ہم کفار چاہت مذاق بناوان تیل کیا ونو خدای تمن یہ ونی منی آسو نبی اس یا رسول اللہ اس کر تو رعایت تیل ایسو ونن وقول انظرنا اس کن کر تو نظر عنایت یا رسول اللہ مسلمانوں یہ ادب ہمیں سکھا رہا ہے اللہ رب العزت سن ذات یہ ادب اس ہشناوان یتیوت نے کی وچو اللہ تعالیٰ فرمان قرآن مقدس سندر اب میں گستاخانی رسول کی شرعی حکم کے بارے میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ
فرمان ابھی تک آپ نے ادب رسول پر سنا، اب آپ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، ان کے اوپر کیا حکم ہے اس پر سنو۔ اللہ تعالیٰ فرمان قرآن مقدس اندر ان الذین یؤذون اللہ، ونیو سری ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا اللہ تعالیٰ سورہ احزاب اندر فرمان دبن یم اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ سندس رسولس کیا دین ازاہ دین، ونیو سری کیا دین بڑی ونیو سری کیا دین لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تمن پڑھن اسن دنیا اسمز ست آخرت اسمز تی اللہ تعالیٰ سز لعنت۔ اللہ پانے کریو خیال یہ چھ کم سن خطر یس گستاخ رسول آس، یس بے ادب رسول آس، یس نبی سمس تعظیم است ادب است احترام شرک اس ونان، مسلمانوں اس کے لیے یہ حکم ہے، یاد رکھ لینا۔ اس لیے کہیں اپنے منہ سے ایسا کلام نہ نکالنا کہیں آپ کے ایمان، کہیں آپ کا ایمان برباد نہ ہو جائے، خدا بچائے۔ اس لیے اپنے اس زبان کو کنٹرول میں لانا۔ مسلمانوں وچو اللہ تعالیٰ چوانن امس گستاخ رسول استدن کیا چھ لعنت، ونیو سری کیا چھ لعنت، اللہ کا فرمان ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ ونی وچ تو نبی صبس اوسا یہ نفر پسند یس کیا خدا اس خدا سمس رسول اس وات ہے ازا، وچو تمس متعلق کیا چھ حکم۔ حدیث شریف چھ بخاری شریف اندر جلد نمبر صف نمبر 567 اتندر حدیث حضرت جابر عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لکعب بن اشرف فإنه قد عظ اللہ ورسولہ فقام محمد بن مسلم فقال یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ قال نعم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرن نبی سبو فرمو مینو صحابو مینو یارو مینو وفادارو مینو جانسارو کعب بن اشرف سن خضر کس وتھود، سبحان اللہ، کعب بن اشرف سن خضر کس وتھود یعنی کس کر تمس قتل تاکہ محبوب کیوں اسے قتل کرے، کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایسا اور تکلیف دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ان کی گستاخی کی ہے، مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے۔ تو اس پر حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ دشوس یسن کی بکرن یہ قتل کعب بن اشرف، میرے مصطفیٰ نے فرمایا قال نعم، ہاں میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ قتل کرو۔ تو میرے مصطفیٰ کے کہنے پہ یہ صحابی کھڑے ہوئے، محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد کعب بن اشرف کو قتل کر لیا اور اس کے گردن کو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے پھینک دیا، اللہ اکبر۔ وچو پانے کے خیال گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ سر تن سے جدا، کیونکہ یہ فیصلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا بھی ہے اور یہ اللہ کے دربار کا بھی ہے۔ آپ نے اس واقعہ کو بارہا سنا ہوگا۔ مسلمانوں آکھ مسلمان تے بھی آکھ یہود آو ایک دکی مسیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیشن ہے۔ مسلمانوں یہودی دبنا سنسن اس کا ستہن سی نبی اسنشن یہ سو فاصل کرے، سو فاصل کیا چمیں منظور ونی سے سو فاصل کیا چمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیشن یہود مسلمان یتیا اب لڑے یو سیمن آکھو زبن میچ زمین اس مذاب تراؤن بیاکو سنن میچ زمین اس مذاب تراؤن علم دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف داری کرن کی، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبق سکھا رہے ہیں۔ یہ چاہے ہچراون کو جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خیر بھی کیا اگر گور تیس کن ساتن کیا حق اس پٹھن اسے آپ سپورٹ کرو، تمس کیا کریو اسے آپ ساتھ دو، جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا نبی سبق یود فاصل یہود سنس حق اسمس، کم سنس حق اسمس یہود سنس حق اسمس، یوس مسلمانوں مچھین یہ فاصل کیا منظور ونیو سری یوس منافق، یہ کیا یوس یہ گستاخ رسول، یوس یہ بے ادب رسول، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس مسلمان کو پتا تھی فاروق اعظم شو کیا کفرن ہن واریاہ ضد، فاروق اعظم شو پائے تمس شو واریاہ شرارت تو کس آسان کون یمن کفرن ہن سمائن امسنس کہن کا سکڑ اندر تلوار سکڑ امسنس گردن جسم نشد الگ، وہ میرے حق میں فیصلہ دے گا۔ بہرحال یوتی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نشن ویت اور ام پتن کو یہ مسئلہ بیان، مگر یہود وود گڈنتھی فاروق اعظمس دمنس اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خبردار خبردار یُس یہِ فٲصلہٕ چھُ اَتھ چھُ گۄڈنیٚتھٕے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیُتمُت میٲنِس حقس منٛز کیٛاہ چھُن دیُتمُت میٲنِس حقس منٛز اور حضرت فاروق اعظم دوٚپنس پھر تو میں فیصلہ کرتا ہوں اگر اس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں میں فیصلہ کرتا ہوں فاروق اعظم کو اندر حجرس منٛز میانہِ منٛز کڑن تلوار نیبر تو اس گستاخ رسول مسلمان کا کلمے پڑھنے والے کا سر جسم سے الگ کر لیا کہا اگر آپ کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہوتا ہے اس کا فیصلہ فاروق اعظم کی تلوار کرتی ہے سبحان اللہ فاروق اعظم کی تلوار کرتی ہے اٹوٹ شور دک فاروق اعظم کو وقت مسلمان قتل نماز گزار کرن قتل کلمہ خان کرن قتل روزہ تھاون زکات دن وول حج کرن وول کرن قتل مسلمانوں خدا کی قسم اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا مصطفیٰ کے پاس کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو شور کیسو تھے مسلمان کو قتل تو فلا وربک سورہ نساء فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما تاکہ نبی چونس رب سن چھم قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جس کو آپ کا فیصلہ منظور نہ ہو سبحان جس کو آپ کا فیصلہ منظور نہ ہو پانے کریو خیال گستاخ رسول سن سزا کیا آتی سر تن سے جدا وہاں پر بھی فاروق اعظم کی تلوار نے فیصلہ کر دیا فاروق اعظم کی تلوار نے فیصلہ کر دیا مسلمانوں آپ کو گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں اور بھی حدیثیں کہوں گا مسلمانوں حدیث پاک آکشو یہ حدیث مبارک چھو یہ حدیث پاک چھو بخاری شریف اصدر کاتھندر لول ونیو سری کاتھندر بڑی ونیو سری کاتھندر محمد بن اسماعیل ابن بخاری اطر اللہ مرکدہ اور اسی نے اپنی حدیث کی کتاب میں لایا ہے بخاری شریف جلد اول باب علامت نبوہ صفحہ نمبر 5 کا اچندر چھو حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون دبن اخ عیسائی ونیو سری اخ یہ بنیاو مسلمان یہ کیا بنیاو اور یاو درباری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرنو یہ سورہ بقرہ کیا پرنو لول ونیو سری نبی کریو نظرین آیت کیا پرنو سورہ بقرہ بھی پرنو سورہ آل عمران کل سور اور اس کے بعد یہ کیا کام کرتا تھا یہ اس نبی سمن تھومت پنن وہی لکھنس پٹن مقرر کتابت خطر اس تھومت مقرر کچھ ٹائم ہوا اور یہ بنیا بھی عیسائی یہ کیا بنیا بھی بنیا عیسائی بخاری شریف کی روایت ہے یہ بنیا بھی عیسائی اور ان کر گستاخی کیا دبن نعوذ باللہ محمد تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں نے اسے لکھ کر دیا نعوذ باللہ یوتو چزانا یوتا میں تمسن لکھی دیو نعوذ باللہ یہ گستاخی اس نے کی تو اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے دیتا امس کیا امس عیسائی اس میں موت کیا دیتنس لول ونی سری کیا دیتنس موت دیتنس خدا کی قسم مسلمانوں سے دفن کر لیا گیا دہلیتی دفن کرنے مسلمانوں صبح گیا قبرستان اس ملک دبوک اسم و نظر دعا کرو باقی چیز کرو مسلمانوں جیسے رواج رسم و رواج ہوتا ہے ویسے گئے لوگ مسلمانوں وہاں پر کیا دیکھتے ہیں یہ قبر وچک شک گمسن اور اس قبر سے اس مردے لاش کو لوگوں نے باہر مردے کی حالت میں دیکھ لیا یہ وچمو قبر نبر یہ کیا وچمو قبر ان کے حیران ان کے پریشان تو بکن ہمیں تو پتا ہے یہ کن کا کام ہوگا یا اس محمد بھی تمسنن صحابن یارن حسکم کیا اس کی اس مسلمان پد بنیا ہی عیسائی یا تمن نشن سلیتن یہ انہی کا کام ہوگا تو اس کے بعد انہوں نے کیا دفن کر لیا اسے پھر دوسری دن پھر وہ آتے ہیں وہاں سے قبرستان میں آتے ہیں تو اس کی لاش پھر کیا زمین سے باہر نکلتی ہوئے دیکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ بیچ وچھانی ممس کیا امسز لاش قبر مز کیا درامس نیبر درامس قبر نیبر لگامس امسز لاش تو خدا کی قسم انہوں نے یہ بھی یہی تصور کر لیا یہ محمد اور ان کے صحابوں کا کام ہوگا تیسرے دن انہوں نے جتنا یہ ان سے ہو سکا اتنے انہوں نے کہا قبر کو نیچے کھود لیا ام پتن ترائے لاش پٹن ترائے کنی وغیرہ ہو یہ تو بکن آت ہیکن من کہنی آت لاش نیبر کڑیتن اس کے بعد تیسرے دن صبح جب بھی آتے ہیں یم چھ لاش وشن بے قبر نیبر یہ حیران ہو دے کہا یہ کسی انسان کا کام ہو نہیں سکتا بلکہ یہ غیب سے ہو رہا ہے یہ غیب سے ہو رہا ہے ان حدیث مبارک کو خلاص کیا چھوئیں خلاص سبق کیا ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے گستاخ رسول جو ہوتا ہے ہر شئی ہر چیز گستاخ رسول کو پہچانتی
ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا ہی نہیں مسلمانوں، ہر شے اس گستاخ رسول سے نفرت کرتی ہے، اور زمین بھی اس گستاخ رسول بے ادب کو کیا قبول نہیں کرتی ہے. بار بار دفنانے کے باوجود اسے کیا ایک قبر باہر نکال کر پھینک دیتی ہے. مسلمانوں کون جو ہوتا ہے گستاخ رسول. اس لیے اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ کی گستاخی سے بچائے. اتنا ہی نہیں اور بھی حدیثیں ہیں. پاک حدیث سنن ابو داؤد کتاب الحدود جلد نمبر باب الحکم فی منصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 599 ات اندر چھ حدیث مبارک حضرت ابن عباس روایت کرن. کچھ روایت کرن لول ونیو سری کچھ روایت کرن. حضرت ابن عباس روایت کرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دمن اخ صحابی اس نابینا. یہ کیا اس اخ صاحب اس نابینا. امس باندی وغیرہ تمسن امس کی بچ تمسن کیا اسے مسن کہ بچ اسے مسن. یہ باندی اس ہر دہ کرن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی ہر دہ اب جوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کران. یہ صحیح فرمان اس نابینا اس دون میں اس یہ برداشت گژھان کہ میں ون امس واریاہ لٹہ دمس اے خاتون ژٕ چھکھ میٲنۍ شریک حیات اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک چٲنۍ چھِ مےٚ بچہِ یِم چھِ خوبصورت حسین و جمیل اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک مگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی گستاخی مت کیا کرو. تو اس پر وہ عورت وہ باندھی رکی نہ ہر دن گستاخی کرتی رہی. ایک دن اس صاحب نابینا صاحب کو کیا غصہ آیا. مصطفیٰ کی گستاخی برداشت نہ ہوئی. اس نے خنجر کو اٹھا لیا اور اس کے سینے میں بھونک دیا, اس کے پیٹ میں بھونک دیا. اور یس امس کیا یڑس تت مز امس کیا بچ تہ. اور جب یہ خنجر اس کے پیٹ میں گیا سو بچ درا کیا زمین پہ پیو سو پتھر خون میں لت پت ہو کر پتھر پیو. یہ مستورات تھی اور یہ بچ تہ پیو پتھر. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استان کیا خبر بکھن ایک شخص نے ایک عورت کو کیا قتل کر لیا. تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابوں کو بلایا. تم نے کہا اے مینو صحابو, اے مینو یارو, اے مینو وفادارو, اے مینو جانسارو, جس نے یہ کام کیا ہے اس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہا ہے وہ کھڑا ہو کر مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے. تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان کے کھولنے پر تو خدا کی قسم یہ صاحب نابینا کھڑے ہو گئے, کانپنے لگ گئے. مسلمانوں کامن ڈرن آؤ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کام یہ کیا ہے, یہ جو قتل کیا ہے مصطفیٰ میں کہتا ہوں یہ میں نے کیا ہے. سبحان اللہ. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ میں نے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مصطفیٰ نے فرمایا آپ نے کیوں کیا؟ تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن یہ گستاخی کیا کرتی تھی, تاکہ محبوب میں نے اسے بارہا سمجھایا یہ میری شریک حیات تھی, اس کے 2 بچے تھے میرے, مگر تاکہ محبوب تمس خوبصورت حسین جمیل یہ مستورات اسمت واریا پیار کرن واریا محبت اسم کرن, مگر تاکہ محبوب میں سمجھائے واریا, مگر ان نظمون کی کل رات اس نے زیادہ ہی آپ کی گستاخی کی, عیب جوئی آپ کی زیادہ ہی بیان کر لی. میری ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا, مجھ سے یہ رہا نہیں کیا. گھر میں جو میرا خنجر تھا میں نے اٹھا کر اس کے پیٹ میں وہ بھونکا دیا یا رسول اللہ, اس کے پیٹ میں مار دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابوں سے اے میرے صحابوں, اے میرے وفاداروں. تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ چکا تھا. اس سے پہلے اس کو قتل کرے سٹی کیا کرنا قتل کرنا, مگر مصطفیٰ نے جب اس کی اس بنیاد کو سنا, اس کی اس دلیل کو سنا, تو مصطفیٰ نے فرمایا کہا صحابو خبردار اس میرے صحابی نے جو کیا ہے اس پر کوئی مواخذہ کوئی گناہ نہیں ہے. سبحان اللہ, کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں سے پتا چلتا ہے مصطفیٰ نے بھی کیا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سزا ہی کیا سر تن سے جدا کرنا مقرر کر دیا. سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں ہمیں کچھ بھی گوارا ہوگا, کچھ بھی برداشت ہوگا, ہمیں ماں کی گالی تو ماں کی گالی برداشت کریں گے, باپ کی گالی تو باپ کی گالی برداشت کریں گے. ہماری ماں کو مارو, بہنوں کو مارو, بھائیوں کو مارو, باپ کو مارو, سب کسی ہر ایک کو ختم کرو, برداشت
برداشت کریں گے، مگر اگر مصطفیٰ کے شان اقدس میں کسی نے گستاخی کی تو ہمارا ایمان للکار کر اٹھے گا، کیا کہے گا؟ مصطفیٰ آپ کے نام پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ انشاءاللہ سب اپنی جانوں کو مصطفیٰ کے نام پر قربان کریں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں، خانہ کعبہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یس حدود حرمس مز اندر چاچن، کیا چاچن؟ ونیو بڑھ بڑھ کیا چاچن؟ حدود حرمس اندر چاچن، سو کیا چھو لبن؟ امن، سو کیا چھو لبن؟ آج قرآن فرمان ومن دخلہو کان آمنا، یس اندر ایسے حرم پاک اندر سو کیا چھو لبن؟ امن، کیا چھو لبن؟ مگر میرے مصطفیٰ نے ایک دن صحابوں سے فرمایا، اے مینو صحابو، اے مینو وفادارو، گستاخ رسول جہاں پر بھی ملے گا اسے قتل کرو۔ اگر خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑ کر ہوگا، خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر ہوگا، اگر وہاں پر بھی ملے گا تو وہاں پر اسے قتل کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، خود فیصلہ کرو۔ تو عبداللہ بن خطل ایک کافر تھا، یمو نبی سمن گستاخی کر، منافقوں سے نبی سمن گستاخی کر میں جب مصطفیٰ نے اس حکم کو نافذ فرما لیا تو صحابی اٹھے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر، دو صحابی اٹھے تو پھر اس کے بعد وہ دوڑ کر نکل گئے مصطفیٰ کے فرمان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ عمار بن یاسر تھوڑا سے بزرگ تھے، حضرت سعید جو تھے وہ نوجوان تھے، وہ جلدی جلدی نکل گئے اور اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو چمٹ کر اس عبداللہ بن خطل گستاخ رسول کو قتل کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خود فیصلہ کرو۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں سب کچھ برداشت ہوگا، مگر میں کہتا ہوں آج کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر بوئے ایسے ونیو ساری کیا ایسے سارے کہو، اگر کس ایسے، اگر بوئے ایسے، اگر رشتہ دار ایسے، دوست ایسے، عزیز ایسے، اقارب ایسے، اگر سوینی نعوذ باللہ نبی چھ موت نعوذ باللہ، اگر سوینی نبی چھ مرد نعوذ باللہ، اگر بے امس دوست اسوان اے دوست اے مینی یار ام چین دوستان حقر یہ گستاخی ستراو امس سجن یہ دوستان، مگر وہ دوستی چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں یمس برداشت گیسی گستاخی نبی سنز، یمس برداشت گیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان اقدس مس بیاد بھی، میں کہنا چاہتا ہوں وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ اسلام میں بالکل کیا مسلمان ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، عبداللہ بن جرہ سری پر رضی اللہ تعالی اک صحابی یس عشر مبشرن مزدہ ابو عبیدہ بن الجرہ عشر مبشرن مزید داخلی صحابی، ایک دن ان سے نکل ہی رہتا دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کت مزاو ونی سے کت مزاو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کھوپڑی ہے یہ کس کی ہے؟ یہ میری باپ کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری باپ کی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میری یار وفادارت سے چھینا بوزمت فلا تقل لہما افیو ولا تنہرہما وقولہما قولا کریما، آپ نے نہیں سنا وبالوالدین احسانا، بوزمت حسن یا رسول اللہ، وہ مجھے سب پتا ہے ٹاٹھ محبوب، مجھے سب کچھ برداشت ہوگا، باپ ہے تو اپنی جگہ ہے، مگر اگر نبی کی گستاخی کرے گا تو اس وقت میرا باپ نہ رہے گا بلکہ میرا کیا دشمن بن جائے گا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگس مز آؤ، کیا ایک جنگس مز آؤ تم سن نچو نا حضرت ابو بکر صدیق سن ابو بکر صدیق اس تم سن نچو عبد الرحمن اس تمس ناو تم سن تلوار تلایا کس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یتھی جنگ ون سپدیا عبد الرحمن بن عبد الرحمن دمنا سنے ابو بکر صدیق اے میانی مال سایک جنگس مز واریہ لٹ میں تلوار تل میں ایسا مقصد مطلب قتل کرمتن مگر میں سمجھو سچک میں مول اس لیے ترومک یل۔ ابو بکر صدیق نے کہا تمہیں سن اے بیٹے عبد الرحمن اللہ کی قسم کہہ کر کہتا ہوں اگر جنگ میں آپ میرے تلوار کے نیچے آ جاتے میں یہ نہیں دیکھتا کہ آپ میرے بیٹے ہو بلکہ میں یہ دیکھتا آپ نبی کے گستاخ ہو، آپ دشمنان اسلام ہو، میں آپ کو قتل کر لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خود فیصلہ کرو۔ ابو عبیدہ بن الجرہ یلیم سز کل ہر وچھو پنس مول سز اتھس مز ٹاٹھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایم ہس کر چین گستاخی توینس گئی میں سو گستاخی برداشت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے اس کو قتل کر لیا۔ پانے کیوں خیال اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل کر کی دلیل نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوعدون من حاد
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اللہ تعالیٰ کور نازل قرآن دوبن تاٹھ محبوب سناس ہیکن مومن ٲسِتھ کینٛہہ یُس حظ خدا صٲبنِس تہٕ بیٚیہِ خدا صٲبنِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن دُشمنن سۭتۍ یاران آسہِ تھاوان. سبحان اللہ. اگر مول تہِ آسٮ۪کھ اگر اخوان بٲے تہِ آسن گھر واجل آسن رشتہ دار آسن کوئی بھی ہو اگر گستاخ رسول ہو تو کوئی رشتہ نہیں کوئی رشتہ نہیں اس کے ساتھ کوئی رشتہ مت رکھو جو گستاخ رسول ہو. انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اتنا ہی نہیں آخر پر بس ایک بات کہتا ہوں اسی پر ہم رخصت کریں گے انشاءاللہ. آخ کت صحیح تھے توجہ. ابو لہبس کس نیچی زنیچی تمس عتبہ تو عتیبہ اس تمن ناو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کور آس ژور کور بس تمہیں لگن بہ کر اختتام اتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کور آس ونیو کس کس کور آس یاد چھا واریاہن چھُنہٕ یاد کِہیٖنۍ. اگر بہٕ ؤنۍ وَنہٕ پھلٲنی فلم ایکٹرس کیٛاہ چھُ ناو سٲری وَنان یہِ چھُس ناو ہُہ چھُس ناو. فٹ بالرس کیٛاہ چھُ ناو سٲری وَنان مگر ہم مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت معلوم ہونی چاہیے انشاءاللہ. پڑھیں گے سارے انشاءاللہ. پھر ساری کس کور آس حضرت رقیہ کلثوم زینب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. ابو لہب سُنٛد زنیچی ٲس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دۄن کورٮ۪ن اوس تِمن سۭتۍ نکاح گوٚمُت. کیٛاہ نکاح گوٚمُت کٔژن دون کورین اس نکاح گوٚمُت. اور اس کے بعد یہ اعلان نبوت کی پہلی کی بات ہے. یہ نکاح اس گوٚمُت ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی صرف اس نکاح یوت گوٚمُت. یہ اللہ تعالیٰ کو نازل سورہ پاک تبت یدا ابی لہب و تب. اے ابو لہب پینے یم اتھ ورستن وچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی چھن خدایس برداشت گژھان کہ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل ابو قبیسس پڑھن یا کس روایتس پر کوئی صفحس پڑھن کھت اور ان پتن فرموک پنن یمن تمام مانن والن تو نہ مانن والن دمک اگر بہ تہ ونو یت پہاڑس پت کن چھ اخ فوج تہ پڑن حملہ کرن وہ تہ مونوا ساریو قرآن اسمانو تہ چھ امین پنس امانت دار اسمانو دمن تل چھ سو بہ ونن قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون پڑھو لا الہ الا اللہ کامیابی ملو. تو پھر ابو لہب تل یم اتھر دمن امی خطر یا تہ جمع کرم نعوذ باللہ من ذالک یعنی شرارت ہت تلن ات اللہ خدا اس گون یہ برداشت کی گستاخی. دمنس اے ابو لہب یم ہا گست شرارت سان یم ات نبی اس کن تلتن دمنس یم دنوے ات بیلی وسطن. اللہ اکبر کبیرہ. پانے کریو کہ گستاخی رسول چھن نبی خدا اس برداشت گژھان کہ خیال رکھنا مسلمانوں خدا کی قسم. ابو لہبن یتھ یہ مذمت وچ اللہ تعالیٰ کو نازل ابو لہب جلدی گھر دوران پن نچن ونن دمنس یہ نبی چھ قرآن کس دعوس پٹھن کیا مین مذمت بیان کرن تو چھو نالائق مین اولاد تو چھو کیا تہذ زکوری نکھر مز انہیں جلدی طلاق دو تمن دیو جلدی طلاق نعوذ باللہ من ذالک. اور عتبہ گیا عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دیا اور چلا گیا. مگر جو عتبہ تھا بڑا بیٹا تھا تو تم کی طلاق دینے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں بکی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر حملہ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کی جھگڑا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں کو پھاڑ ڈالا. استغفر اللہ. ایسا کیا تو مصطفیٰ نے اپنے ان مبارک آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا. تم نے شان والی خدائی دیکھو آپ کے نبی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس عتیبہ پر مسلط فرما. سبحان اللہ. ایک کتا مسلط فرما. تو مصطفیٰ کی دعا نکلے وہ قبول نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. ابو لہب خود کیا تمس باسا اب میرا بیٹا نہ بچے گا. بیٹے کو پتا چلا کہ میں اب نہ بچوں گا اس لیے ابو لہب نے اپنے بیٹے پر پابندی لگائی. ایک سی پہ نیر زنگاری نبر کے عتیبہ تم کو پنس پہ پانس پہ پابندی کی بنیاد میں نبر کے مگر اس مال دولت پراپرٹی چاہتے چن انسان ٹکنی دیوان ایک جائے تو یم گئے ملک شام کم قدر تجارتی کی غرض وادی میں ایک جائے وادی چنا وادی سرکا کیا چیز بنا وادی سرکاس نشن یتیم واد اور ام پتن شام ٹائم ووت ون چمن راتس قیام بدی کرن قرارات کرن اور یس یہ ابو لہب اور تم دس بج کریک دسن دون مجھے لگ رہا ہے مجھے خوف ہو رہا ہے کوئی جنگل کا درندہ میرے بیٹے کو آج مار ڈالے گا. اللہ اکبر. وہ اسے لگا اور ابو
جہلس نزدیک دنسن سکیشک ہی ونن دنسن مجھے لگ رہا ہے کیونکہ میں ایسی ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ نبی نے کہا ہے سبحان اللہ محمد نے کہا ہے آپ کو پتا ہے نبی جو کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے اس میں کوئی کیا پھر نہ ہونے کی بات ہی نہیں ہے تو پھر کیا ابو جہل نے کہا اے ابو لہب اگر آپ کو یہ یقین ہے محمد جو کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے پھر نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے سبحان اللہ پھر نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے اور ابو لہب کو بھی غصہ آیا کہا ابو جہل کو اے ابو جہل میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو نہیں پتا ہے آج تک آپ سارے معاملے دیکھ لو جو مصطفیٰ نے فرمایا ہو وہ ہوا یا نہیں تو ابو لہب نے بھی ابو جہل نے بھی کہا وہ ہو کے رہا تو پھر اس کے بعد ان دونوں نے کہا ہم کیوں کلمہ نہیں پڑھ لیتے ہیں پھر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دونوں نے کہا اگر ہم اس محمد کا کلمہ پڑھ لیں گے تو ہماری سرداری کا کیا بنے گا ہماری چودراہٹ کا کیا بنے گا تو پھر انہوں نے اس مصطفیٰ پر وہاں پر کلمہ نہیں پڑھا اور ام پتن دبکن ون اس تدبیر کرن کت کن بچاون اسی پنن نچو بس آخری بات اس کت کن بچاون پنن اس کت کن بچاون نچو اتیبا کت کن بچاون اور اس کے بعد یمن اس وریا حتن مز اس من اونٹ سے تحت پر سامان اس سونم ایک سی جائے کیا کرکن جمع چٹس کھولو چڑی نوامتم اک بڑ بار یہ کن تا ایسو آرمی یم تم بینکر چ تھج بینکر بنا اتھے کن بنو تم بینکر اور اسی پہ چڑھایا اتیبا کو جب اس نے چڑھایا تو خدا کی قسم رات کا جو پچھلا پہر تھا ایک جنگل سے ایک شیر نمودار ہوا سبحان اللہ گیدڑ نہیں بلکہ شیر نمودار ہوا جب نمودار ہوا تو سارے سوؤں کے منہ سونگے تماما ہتن مشک اور ام پتن یل مس کنس مشک آئے لبن ام دس کنی جف اور کھتر بینکرس پڑھن اور اس اتیبہ کا منہ کچل ڈالا اسے کھایا نہیں مسلمانوں تم سے بچی بٹھن کرن اٹے یوڑ کرنس نہ اٹے ہٹس کرنس نہ اٹے میں کو خیال تم ایس میں وانتی یہ کیا دلیل یہ کیا وجہ آپ نے چہرے پر ہی اٹیک کیوں کر لیا گلے پر اٹیک کر لینا تھا پیٹ پر اٹیک کر لینا تھا ان چیزوں سے بھی یہ مر جاتا آپ نے چہرے کا کچومر کیوں بنا لیا تو شیر مجھے وہاں سے جواب دے رہا ہے کہا میں نے اس کے چہرے کو اس لیے بگاڑ لیا تاکہ میں قیامت کی صبح تک ایک طریقہ رائج کرنا چاہ رہا تھا کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کی شکل مرنے کے وقت پہچانی نہیں جاتی ہے سبحان اللہ مرنے کے وقت پہچانی نہیں جاتی ہے آپ مسلمانوں مطالعہ کر لینا دیکھ لینا پریکٹیکل کر لینا جو گستاخ رسول ہوگا جو بے ادبی رسول ہوگا مرنے کے وقت اس کی شکل بگڑتی ہے اتنا ہی نہیں پھر دوسرا سوال ہم انہیں کرنا چاہتے ہیں اے شیر آپ نے کیسے اس کو پہچان لیا کیسے اس اتیبہ کو پہچان لیا کہا اگر میں چڑیا گھر کا شیر ہوتا اگر میں پنجرے کا شیر ہوتا اگر میں سرکس کا شیر ہوتا اگر میں کوئی اور شیر ہوتا تو میرے لیے پہچان کیا مشکل تھی آپ کو پتا نہیں میں کس کی زبان سے بلایا گیا شیر ہوں سبحان میں مصطفیٰ کی زبان مبارک سے بلایا گیا شیر ہوں اب میں بجلی کا شیر نہ رہا سرکش کا شیر نہیں رہا بلکہ اب میں مصطفیٰ کا شیر بن گیا مصطفیٰ کا شیر ہو اور گستاخ رسول کو نہ پہچانے اللہ یہ ہو نہیں سکتا اس لیے میں نے کیا اس گستاخ کو پہچان لیا سبحان اللہ اے شیر مجھے بتا آپ نے اس کو کھایا کیوں نہیں انسان سن ماز کیا حساسن وریا پسند کیوں نہیں کھایا کہا جو گستاخ رسول ہے وہ ہمارے اوپر بھی حرام ہے اللہ اکبر کے بانے کے فصل اللہ تعالی ہمیں گستاخوں کے شر سے بچائے اللہ تعالیٰ کے لیے نبی سمن تعظیم ادب احترام عطا اللہ تعالیٰ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت عطا پروردگار عالمین خدائی یہ بناون عاشقان رسولن جماعت محبت رسولن جماعت بے ادبی سجاعت اعانت سجاعت گستاخی سجاعت پروردگار عالمین خدائی جماعت ہون سلامت